ناظرین، میرا صحراؤں کی طرف جانا زندگی بڑھ رہا۔ صحرائی لوگوں کی یادداشت، ذہنی قوت، اعصابی طاقت اور جسمانی طاقت اتنی باکمال، بے مثال کہ عقل انسانی حیران، اور صحرائی لوگ اپنی ان قوتوں کے مضبوط ہونے میں مثال دیے جاتے ہیں اور مثال بن گئے ہیں۔ بکریاں ان کی زندگی میں ہمیشہ سے ساتھ رہی ہیں، دودھ دیتی ہیں اور گائے بھی۔ اور بکری کا دودھ، جسے سب سے زیادہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ تازہ بکری کے دودھ سے مالش۔ مجھے ایک بہت پرانے تجربہ کار نے بتایا کہ جب بچہ 40 دن کا ہو جائے تو اس کے پورے بدن کی تازہ دھویا ہوا بکری کے دودھ جو نیم گرم ہوتا ہے کی مالش کی جائے، اور پھر چند گھنٹوں کے بعد بچے کو نیم گرم پانی سے نہلایا جائے۔ نہ اس کی بہنوئیں جھکیں گی، نہ کمر ٹیڑھی ہوگی، نہ اعصاب کمزور ہوں گے، چاہے وہ 100-200 سال جتنی بھی زندگی گزارے۔ اس کے مساموں میں بکری کے دودھ کے اندر جو دنیا جہان کی طاقتیں، قوتیں اور فٹنس ہے، وہ بچے کے ان مساموں کے ذریعے اس کے دماغ، گردوں، جگر، پٹھوں اور اعصاب میں چلی جاتی ہے۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ آپ رات کو آنکھوں میں 3 سلائیاں سرما کی بھر کر سو جائیں۔ صبح آپ کے ناک، منہ سے تھوک کے ذریعے سرما نکلے گا۔ کہا آنکھیں، کہا حلق۔ بالکل اسی طرح جب تیل کی مالش کرتے ہیں تو وہ بھی جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ سائنس کہتی ہے کہ جن ملوں اور فیکٹریوں میں کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، وہاں کے بعض کیمیکل کام کرنے والوں کو بانجھ کر دیتے ہیں، وہ اولاد کے قابل نہیں رہتے۔ ان کے مسامات کے ذریعے وہ کیمیکل اندر سرایت کر جاتے ہیں اور جسم اپنی طاقتوں اور قوتوں میں کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بکری کا دودھ سائنس کی آخری انتہا جہاں ختم ہو جائے وہاں اس کی تاثیر کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور اس کے کمالات جسم کے گوشے گوشے کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ میرے ایک کلاس فیلو تھے، ان کو ملنے گیا تو کہنے لگے میرے والد صاحب نے بہت پرانی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہی بکری تھا۔ انہوں نے بکری کے فوائد، مشاہدات، تجربات اور واقعات سارے جمع کیے تھے۔ مجھے تو بکری کی مینگنوں کی تاثیر کا بھی علم ہے۔ ایک پرانی بات ہے، میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں گیا، رات وہاں گزاری۔ سردی تھی، ہمارا ایک پرانا باغ کا مالی تھا، اس کا کمرہ تھا۔ اس کے کمرے میں ایک طرف بکریوں کی مینگنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، خشک تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ بکری کی مینگنوں کا ڈھیر کیوں لگا ہوا ہے؟ کہنے لگا، جب میں تھک جاتا ہوں اور میرا جسم چور چور ہو جاتا ہے، میں تھوڑی سی بکریوں کی مینگنیاں جلا لیتا ہوں اور اس کا دھواں میرے اندر باہر لگتا ہے اور سانسوں میں بھی جاتا ہے، میں تر و تازہ ہو جاتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ بکری کی مینگنوں کا دھواں انسان کو وبائی امراض سے بچاتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ سے بچاتا ہے اور پھیپھڑوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ واحد بکری کی مینگنوں کا دھواں پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ نہیں، ورنہ ہر دھواں پھیپھڑے کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسرا ایک عجیب راز بتایا، کہا کہ بکری کی مینگنے کے دھویں سے بچو، سانپ، مچھر اور جنگلی نقصان دینے والے جانور قریب نہیں آتے، حتیٰ کہ یہ چیزیں بکری کی مینگنی سے خوف کھاتی ہیں اور ڈرتی ہیں۔ کیا خیال ہے، ہمیں اگر بکری سے دوستی کرنی ہے اور بکری سے محبت کرنی ہے تو پھر مالدار ہونے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں، کیونکہ آج تک جس نے بھی بکری سے دوستی کی ہے کبھی غریب اور فقیر نہیں رہا۔ بز کے معنی بکری کے ہیں، اس لیے جہاں بھی استعمال ہوتا ہے بزدل یعنی ایسا دل جو بکری کا دل ہو، یعنی کمزور دل، ایک پل میں ڈر جانا، اور بزدار ایسے لوگ جو بکریاں اپنے پاس رکھتے ہوں اور یقیناً بکری اپنی خدمت کرنے والے کو دعا دیتی ہے۔ یہ ایسا پاکیزہ جانور ہے جو پالنے والے کو اس کے لیے بخت، تنگری، دولت اور خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کا دودھ جو ہر آب گوار ہے، آب حیات ہے، صحت مند ہے اور ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ پئیں، کوشش کریں کہ تازہ نکلا ہوا ہو، لیکن اس سے پہلے بکری کے تھن پانی سے دھو لیں اور پھر تر و تازہ نکلا ہوا دودھ پئیں۔ دراصل ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بازاری چیزوں کے ذائقے اپنے منہ کو اتنا چکھائے کہ سچے، اصلی اور فطری ذائقوں سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ ہمارے بڑوں کا بچپن بھی بکری کے ساتھ، اور بچپن بھی بکریوں کے ساتھ، اور بکری ان کی زندگی میں صحت کا ساتھی اور گھر کا غذائی نظام چلاتی تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں اور پھر بکریوں کے باقاعدہ نام اور ان کی پہچان تھی۔ آئیں کوئی ایسا انتظام کریں جس سے بکری ہماری زندگی کا حصہ بنے، اس کا دودھ بھی۔ چلتے چلتے ایک بات یاد آئی کہ مجھے ایک بہت پڑھے لکھے صاحب نے بات کہی۔ کہا، میں انٹرنیٹ پر کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا، اچانک میری نظر
بکری کے پیشاب پر پری کہ بکری جہاں پیشاب کرتی ہے، حیرت انگیز بات ہے اس کے ارد گرد جراثیم اور گندگی نہیں آتی۔ کیا راز ہوگا؟ میں اس راز تک ابھی نہیں پہنچا۔ مجھے انٹرنیٹ کا وہ حوالہ نہیں ملا۔ جیسا کہ اونٹنی کا پیشاب خود اپنے اندر کچھ بیماریوں کا علاج رکھتا ہے، لیکن پہلے اس کی شرعی حیثیت پوچھ لیں۔ پھر بالکل اسی طرح بکری کا پیشاب کن بیماریوں کو دھوتا ہے، کن تکالیف کو قریب نہیں آنے دیتا۔ ہاں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بکری کی مینگنوں کی آگ سے پکی ہوئی روٹی کی تاثیر اور ذائقہ اور ہوتا ہے، اور گوبر کے اوپر پکی روٹی کی تاثیر اور ذائقہ اور ہوتا ہے۔ آئیں فطرت کی طرف لوٹ آئیں، فطری زندگی کو آواز دیں۔ پوری دنیا سائنسی تحقیقات اور چاند کی طرف اٹھنے والے قدم اور مریخ کے متلاشی واپس لوٹ کر زمین پر فطری زندگی کو مختلف نام دے رہی ہے۔ کوئی اسے آرگینک کہہ رہا ہے، کوئی اسے نیچرل لائف، کوئی کیا، لیکن سچ یہی ہے جو فطرت میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔